نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک ازلت لائک ابتک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین آج دے درس تصوف دے اندر خود نو بیمار نہ کرن دا ذکر کران گے۔ قرآن کریم دی سورہ بقرہ دی 10ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہویا، اس آیت پاک دے اندر سونے رب نے فرمایا کہ انہاں دلاں وچ بیماری ہے تے پھر اللہ نے انہاں دی بیماری ہور وداتی اور انہاں واسطے دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ جھوٹ بول دے سکے۔ یہ نہیں تھوڑی رب نے یہ گل دسی ہے کہ انسان دے انہاں دلاں وچ بیماری ہے کہ جنہاں لوکاں نے اللہ رسول دے پروگرام نوں چھڈیا، قرآن و سنت تو منہ موڑ کے اجماع اہل سنت و جماعت تو الگ ہو گئے، شیطانی افلاطونی دجالی گمراہ 72 جہنمی فرقیاں ٹولیاں، 2 نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی بابیاں نام نہاد مردہ دل غیر شرع بابیاں اور مردہ دل نام نہاد روحانی اسلامی اسکالر روحانی اسکالر اسلام و انسانی دشمن قوتاں دے بنائے دستوراں منشوراں دے تے عمل کیتا قرآن و سنت نوں چھڈ کے تے پھر انہاں دل بیمار ہو جاندے نے، انہیں دنیا بھی گندی ہو جاتی ہے برباد، آخرت قبر بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے، اگے بھی ذلت ہے انہاں دا ٹکانا، اسے دنیا دے وچ یہ سفر شروع ہو جاتا ہے جسمانی روحانی نفسیاتی طور پہ یہ لوگ بیماریاں مبتلا ہو جاتے ہیں، لذات خواہشات مال مشہوری شغل خلق جھوٹ حرام دھوکہ دغا فراڈ ریا نفاق حرص ہوس لالچ غصہ نفرت انتقام نشہ جوا سود بلیک میلنگ مایوسی نا امیدی اور اللہ رسول دیاں نافرمانیاں جڑ کے اپنے دو جہان برباد کر لیندے نے، اور وہ ہے کہ جنہاں دلاں میں سنے رب نے فرمایا بیماری ہے، توبہ نہیں کرتے اللہ تعالی رجوع نہیں کرتے، حالانکہ اللہ شافی ہے شفا دین والا، اللہ تعالی رجوع نہیں کرتے، اپنے نفس امارہ تے بھروسہ کرتے ہیں اور اپنے ارگے لوکاں تے بھروسہ کرتے ہیں تے دنیا دعائیاں تے بھروسہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تے بھروسہ نہیں کرتے، اس لیے کہ انہاں دل بیمار ہے، اس واسطے سونا رب پھر انہوں نے حالت چھڑ دینا، جیسا کہ قرآن سنت تو یہ چیزاں ثابت ہے، اور یہ مزید پھنستے چلے جاتے ہیں، اور یہ لعنتی لوگ ہیں، انہاں لوگوں تو بچو۔ تو انسان اللہ رسول دے پروگرام نوں چھڈ کے قرآن و سنت نوں چھڈ کے تے خود نوں بیمار کردا، اس واسطے انسان نوں چاہیے کدے اپنے آپ نوں بیمار نہ کرے، کہ جے بیمار ہو جائے تو اللہ رب العزت نے بغیر دعا تو علاج دسیا ہے قرآن پاک وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اگر انسان چاہے تو اللہ شافی دا نور اپنے اندر لے کے ہر بیماری دا علاج بغیر دعا تو کر سکتا، وہ طریقہ اللہ بڑے دستے رہتے ہیں، میں بھی دستا رہنا، اسی یہ بارے آن لائن ورکشاپ بھی کرتے ہیں روزانہ 1 گھنٹہ بیماراں دے علاج واسطے بغیر فیس تو بغیر دوا تو، دنیا کے کسی ایسے حصے کا بھی مریض ہوئے، اسی طرح اگر کوئی یہ معالج روحانی ڈاکٹر بننا چاہتا انہوں فری طریقہ سکھایا جاتا، اور وہ مریض جڑے روحانی اسباق لیندے آ دنیا کے کسی نکڑ دے بیٹھے ہون اتوں بیٹھے ہون دا انہوں نے روحانی اسباق بھی دتے جاندے، اگر کوئی چاہتا ہے اس روحانی ورکشاپ شریک ہونا
ਔਰ ਕੋਚਿੰਗ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਵੇ। ਬਾਹਰ ਸੋ ਮਾਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨਫੀ ਸੋਚਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੌਰ ਦਿੱਤਾ 10%, 90% ਲਾਸ਼ੌਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੱਕੁਲ ਯਕੀਨੀ ਮਹਿਸੂਸਾਤੀ ਕੈਫੀਅਤ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੋਚਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ 17 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਾਸ਼ੌਰ 'ਚ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਨਫੀ ਸੋਚਦਾ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਸਬਤ ਸੋਚਦਾ ਤੇ ਸ਼ਫਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਦੱਸਦੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਨਿਊਰੋ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਨਿਊਰੋ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 80 ਬਿਲੀਅਨ ਨਿਊਰੋਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਾਲ ਸਾਰੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੋਚਦਾ ਆਪਣੇ ਨਿਊਰੋਨਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ 10,000 ਨਿਊਰੋਨ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹਰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ 10,000 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ ਤੱਕ ਬਲਕਿ ਚਪਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਵੈਸਾ ਅਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਚੂੰਕਿ ਖਲੀਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਖਲੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜ਼ਿਹਨ ਬੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਲਬ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਖਲੀਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ DNA ਇੱਕ ਉਹ ਜ਼ਿਹਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਹਰ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਦੂਦ ਜ਼ਿਹਨ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੈਰ ਬਰੇ ਲਤੀਫ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਸਰਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਰੱਖੇ ਕਿ ਅਕਲ ਹੈਰਾਨ ਆ। ਹਲੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਣ ਸਕੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਜ਼ਿਹਨ ਤੋਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਦੱਸਦੇ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹੀਨ ਤੋਂ ਜ਼ਹੀਨ ਆਦਮੀ 10% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ 100% ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਸੁਪਰਮੈਨ ਬਣ ਜਾਏ। ਬਹਰਹਾਲ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਬੁਰਾ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਮੁਸਬਤ ਜਾਂ ਮਨਫੀ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੈਮੀਕਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ 70% ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਚਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਪੈਗਾਮ ਹਰ ਸੈੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਮਨਫੀ ਆ ਤੇ ਤਮਾਮ ਨਿਊਰੋਨਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੈੱਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਅੱਗੇ ਫੈਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਬਗੈਰ ਦਵਾ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ, ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਫਾਈ ਸੋਚਾਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਖੁਦ ਸੁਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ, ਵਨੁਨੱਜ਼ਿਲੁ ਮਿਨਲ ਕੁਰਾਨ ਮਾ ਹੁਵ ਸ਼ਿਫਾਅ ਵ ਰਹਿਮਤੁਲ ਲਿਲ ਮੁਅਮਿਨੀਨ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸੁਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਦੂਜੇ ਨਿਊਰੋਨਸ ਤੱਕ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਅਸਰਾਤ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੋਚੇ ਨਾ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਫੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵ ਹੋਣ ਦੇਵੇ। ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ 'ਤੇ ਪਰ ਉਮੀਦ ਰਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਲਾਹ ਸ਼ਾਫੀ ਦਾ ਨੂਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਕਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁਰਾਕਬਾ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ਦੀਦ ਆ ਸੁਬਹ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ ਕਰੇ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਆ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਕਰ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਤੇ ਨਾ ਸੋਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੋਚਦਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਨਿਊਰਾਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਸ਼ਫਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸਦਕਾ ਕਰੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰੇ। ਬਿਲਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਰੰਗੋ ਨਸਲ ਮਜ਼ਹਬੋ ਮਿਲੇ ਦੁੱਖ ਇਨਸਾਨ ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ, ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ਬਾਸ਼, ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ, ਪੁਰਸਕੂਨ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਪੈਗਾਮਾਤ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੇ। ਅਗਰ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਗਾਮ ਖੈਰ ਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਤਰਫੋਂ ਆ, ਜਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਤਰਫੋਂ ਆ, ਜਾਂ ਨਬੀਆਂ ਤਰਫੋਂ ਆ, ਜਾਂ ਵਲੀਆਂ ਤਰਫੋਂ ਆ, ਜਾਂ ਨੇਕ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਪੈਗਾਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਕਬੂਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਦੇਵੇ।
اور ہمیشہ پرسکون رہے، خاص طور پہ کھان پین دے ویلے خوش رہے، پرسکون رہے، کدے پریشانی غمی ٹینشن دی حالت دے اندر نہ کھانا کھاوے نہ پانی پیوے۔ اور ایسے لوگوں تو بھی دور رہو جڑے یہ جے منفی سوچاں والے آ، کیونکہ یہاں دے جسماں جو نیگیٹو انرجیاں پھٹدیاں نے۔ تسی دیکھ لو جنہاں گھراں دے وچ کیفیت موجود ہے اتنے ہر ویلے تو میں ہوندی رہندی ہے، بیماریاں اس گھر چوں نکلدیاں ہی نہیں۔ تو اس گھر اگر کوئی بندہ چلے جائے تو پریشان ہو جاتا، کیونکہ اس کی فضا دے اندر وہ نیگیٹو انرجیاں نے۔ اس واسطے ایسا کرا جو کدے پانی بھی نہ پیو، کیونکہ پانی دے اندر اللہ نے مائنڈ رکھیا ہے اور وہ انرجیاں نو اپنے اندر سیو کرتا۔ پانی دے اندر ایک کیفیت اللہ رب العزت نے رکھی ہے، انجذاب و خراج کی صلاحیت۔ ویسے تو ہر لہر جو ہے لیکن پانی بہت زیادہ، اس واسطے بزرگ پانی دے قرآن دم کر کے پڑھاؤندے تو اللہ پاک شفا دے دیندا۔ اگر کوئی تجربہ کرنا چاہتا تو کر کے دیکھ لو کہ پانی تے قرآن آیات سورۃ فاتحہ وغیرہ دم کرے اور جا کے لیبارٹری چیک کر لے، کوئی کرسٹل بدل جان گے، خوبصورت ہو جان گے، صحت مند ہو جان گے۔ باہر انسان کو چاہیے کہ کدے بھی منفی سوچا نہ، منفی لوگوں کو بہ کے منفی گلاں نو بار بار بیماریاں دی گلاں نو اپنے آپ دہرا کے اپنے آپ نو بیمار نہ کرے۔ اللہ رسول دے مخالف جنے پروگراموں تے عمل کر کے اپنے آپ نو بیمار نہ کرے، اور ایسا نہ ہو اللہ پاک ناراض ہو جائے اور انسان اللہ طرف پلٹن کا ارادہ بھی چھڑ دے تو اللہ پاک فرماندا میں انہوں دی حال تے چھڑ دینا، وہ دی بیماری پھر ودی رہندی ہے دن ب دن، حتیٰ کہ وہ دو جہان برباد ہو جاندے نے۔ انسان کو چاہیے اپنے نیوران نو ہمیشہ شفائی سگنل دے، مثبت سوچاں دے، توحیدی قرآنی محمدی سوچاں دے سگنل دے، اور انسان کدے بیمار نہیں ہوئے گا۔ الحمدللہ میرا خود ذاتی تجربہ کہ میں 78 سال کے قریب پہنچا، لیکن کوئی بیماری نہیں، اللہ پاک کا فضل ہے۔ حالانکہ میری 3 شادیاں نے، میرے انہوں نے بھی دوتے پوتے پوتیاں کے اولاد والے نے، اللہ کا فضل ہے، کوئی بیماری نہیں ہے۔ اور جنہوں نے بھی یہ میں پروگرام دسیا کہ زندگی فطری گزارے، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزارے، قرآن و سنت کے مطابق گزارے، اسی مٹی دے بڑے، مٹی دے رہنے، مٹی جانا ساڈا کھانا پینا سونے رب نے اسے مٹی چ رکھیا، سبزیاں پھل میوہ جات میوہ پانی نمک مرچاں سب کچھ یہی ہے۔ انسان فطری چیزاں استعمال کرے اور کم سے کم، اور کدے کدے نفلی روزے بھی رکھے، اپنے ذہن کو مطمئن رکھے، خوشباش تر و تازہ رکھے، مثبت سوچے، تو نیکا لوکاں دی صحبت چ بیٹھے، اور کدے بھی پیٹ بھر کے نہ کھائے، کدے بھی کھادے تے نہ کھائے۔ وہ پنجابی دی کہاوت ہے، کھادے تے کھائے تے اگلا بھی گوایا۔ یعنی اپنی زندگی جڑی ہے وہ اتباع رسول دے مطابق گزارے، انسان کدے بیمار نہیں ہوئے گا۔ اس انسان بیمار ہوندا ہی ادو ہے جدو انسان نفس امارہ دی مرضی دے چلدا یا نفس پرستاں دی مرضی دے چلدا ہے۔ تے اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سنیا استا بڑے حقیر ہے، پر تقصیر ہے، ماڑے ہیں، کمزور ہے، کم علم ہے، عاجز ہے، مسکین ہے، بے سہارا انسان ہے۔ صاحب پیر و پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تیری سونی پاک ذات دے مولا سونے ساڈا کوئی سہارا نہیں، تیرے علاوہ سانو ہور کسی سہارے دی لوڑ بھی نہیں۔ سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرمائے، ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں اللہ معاف فرمائے، اپنے دائمی ذات دی نعمت عظمہ دولت کبریٰ عطا فرمائے، قرآن سے اسلام و غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں دجالیاں افلاطونیاں گمراہ 72 جہنمی فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع نشئی
جادوگر نجومی بابیاں دے شر تو بچائیں، نام نہاد مردہ دل اسلامی روحانی سکارنا اسلام و انسانی دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، اور اپنے سچے پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف و تیری روح کے مطابق عمل کرنے والا اور اس پیغام نے دنیا کے ہر انسان تک پہنچانے والا بندہ بنائے، تاکہ کائنات امن ہو جائے۔ امن دا واحد نسخہ قرآن پاک ہے، اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بیماریاں تو دکھاں غماں مصیبتاں تو بچن دا واحد طریقہ اتباع رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہ اللہ سونا سانو آتی اللہ آتی رسول چ سنا دا کمال عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ بس تے باقی سب ہوسا وما علینا الا البلاغ المبین۔